दूसरी दुनिया में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ ऐसी मखलूकात के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें गैर मरई मखलूकात या जिन्नात कहा जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जदीद साइंसी मंतक जिन्नात के वजूद के बारे में क्या मौक़िफ़ रखती है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ मज़ाहब और सकाफ़तों में जिन्नात से मुतालिक राइज तसव्वुरात के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और अपनी राय खुद कायम कीजिए। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले इस्लाम के बारे में बात करें तो इस्लाम के मुताबिक जिन्नात और दीगर माफूकल फितरत मखलूकात जैसे कि रूह और फरिश्तों वगैरह का तसव्वुर बहुत पुराना है और इंसानियत का ऐसी मखलूकात के साथ पहला तजुर्बा अपनी तख्लीक के फौरन बाद ही हो गया था। कुरान मजीद से हमें पहले इंसान की तख्लीक और ज़मीन पर इंसानियत के आगाज़ की जो दास्तान मिलती है उसके मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे और उनको तख्लीक करने के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा रेज होने का हुक्म दिया। सब फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन अबलीस नामी एक जिन ने सजदा करने से इनकार कर दिया। फरिश्तों के साथ रहने की वजह से सजदा करने के हुक्म में अबलीस भी दाखिल था। जब अल्लाह ताला ने अबलीस से इस जसारत की वजह पूछी तो उसने गरूर और तकब्बर करते हुए कहा कि मैं चूंकि आग से बना हूँ और आदम मट्टी से, लिहाजा मैं आदम से बेहतर होने की वजह से इसे सजदा नहीं करूंगा। नाजरीन, ये था वो पहला मौका जब इस्लाम के मुताबिक किसी इंसान का फरिश्तों और जिन से आमना सामना हुआ था। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी बीवी समेत जमीन पर आबाद कर दिया और शैतान यानी अबलीस को उनका अजली व अबदी दुश्मन करार दे दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह ताला के पैगंबर भी थे, लिहाजा उन्होंने अपनी औलाद को भी शैतान से बचने की तालीम दी और यूं ये इल्म नस्ल दर नस्ल इंसानों में चलता रहा, हत्ता कि आज तक हर मुसलमान के लिए जिन गायब की चीज़ों पर ईमान लाना वाजिब है उनमें फरिश्तों और जिन्नात के वजूद पर ईमान लाना भी शामिल है। इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत को चूंकि दीन इब्राहिमी ही की शाखें कहा जा सकता है और ये तीनों एक ही माखिज से निकले हैं, लिहाजा जिन्नात वगैरह का बुनियादी तसव्वुर इन तीनों मज़ाहब में कुछ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तौरात और अंजील में भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का किस्सा तकरीबन इसी तरह वारिद हुआ है। बाकी अदियान के मुकाबले में इन इब्राहिमी मज़ाहब में जिन्नात से मुतालिक ज़्यादा तफसीलात पाई जाती हैं। शैतान ने जब मगरूर होकर अल्लाह ताला से क़यामत के दिन तक की मोहलत मांग ली और इंसानों को बहका कर गुमराह करने का अज़म कर लिया तो दुश्मनी ही का सही, लेकिन जिन्नात का इंसानियत के साथ एक मुस्तकिल रिश्ता कायम हो गया। इन तीनों आसमानी मज़ाहब के मुताबिक इंसानों की तरह जिन्नात की भी नस्लें चलती हैं और वो भी पैदा होते हैं और मरते हैं, यानी वो आग से बनी हुई बिल्कुल एक अलहदा मखलूक है और ऐसा नहीं है कि किसी इंसान के मरने के बाद उसकी रूह एक भूत या जिन बन जाए। नेज़ इंसानों ही की तरह जिन्नात भी शरीयत के मुकल्लिफ होते हैं, बल्कि इंसान और जिन यही वो दो मखलूकात हैं जो शरीयत के मुकल्लिफ है और यही वो दो मखलूकात हैं जो क़यामत के दिन जज़ा व सज़ा का सामना करेंगी। इंसानों के बरअक्स जिन्नात को कुछ गैर मामूली ताकतें हासिल हैं, जैसे कि उनकी उम्र बहुत लंबी हुआ करती है और वो बहुत तवील मुसाफत बहुत थोड़े वक्त में तय कर सकते हैं। इसके अलावा वो किसी भी इंसान या जानवर की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। वक्त के साथ साथ जब इंसानों के दीगर अकायद में खराबियां रूनुमा हुई तो जिन्नात के मुतालिक भी मुख्तलिफ तसव्वुरात जन्म लेने लगे, लेकिन आज तक की इंसानी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ज़मीन पर मौजूद तमाम लोग ही जिन्नात के वजूद के इनकारी हो गए हों, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फिर उनके बाद दीगर पैगम्बरों बिलखसूस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात की वजह से लोगों का ऐसी मखलूकात के वजूद पर पुख्ता यकीन था। अलबत्ता मुख्तलिफ अदवार में इंसानों के जिन्नात से मुताल्लिक मुख्तलिफ अकायद रहे हैं। मुशरिकीन अरब जिन्नात को अल्लाह ताला का शरीक ठहराते थे और सफ़र के दौरान जब वो किसी वादी या जंगल में क़याम करते तो वहाँ रहने वाले जिन्नात को पुकार कर उनकी पनाह हासिल करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है और मौका मिलने पर उसके दिल में वसवसे डालता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के शर से बचने के लिए कई वज़ाइफ भी तालीम फरमाए हैं। ईसाइयों में भी एक्सोरिज्म के नाम से एक अमल राइज है जिसके ज़रिए से ईसाई पादरी किसी शख्स के जिस्म में घुसे हुए शरीर जिन्नात को निकालते हैं। दीगर मज़ाहब और सकाफ़तों में जिन्नात के लिए भूत, प्रेत, चुड़ैल या द्यू वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। भूतों की कहानियाँ तमाम मुआशरों की लोक दास्तान का मुस्तकिल हिस्सा रही हैं। बुद्ध मत मज़हब के मानने वालों के यहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें वो भूतों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। अफ्रीकी सकाफत के मुताबिक हर इंसान की शख्सियत के 5 पहलू होते हैं: उसका जिस्म, उसकी रूह, उसका भूत,
اس میں پائی جانے والی اس کے باپ کی خصلتیں اور اس میں پائی جانے والی اس کی ماں کی خصلتیں۔ ابراہیمی مذہب کے علاوہ باقی مذہبوں کے ماننے والوں میں یہ تصور کثرت سے رائج ہے کہ بھوت مرے ہوئے انسانوں کی روحیں ہوتی ہیں، نہ کہ علیحدہ سے کوئی مخلوق ہے۔ ان کے مطابق کوئی بھی انسان اپنی بھوتیا زندگی کے ذریعے مرنے کے بعد بھی اپنی پرانی زندگی کے ساتھ منسلک رہ سکتا ہے۔ جب کسی شخص کو قتل کر دیا جائے یا اس پر بہت ظلم ہو تو اس کے مرنے کے بعد اس کا بھوت اس پر ظلم کرنے والے سے بدلہ لیتا ہے۔ انسانوں کی طرح جانوروں کی روحیں بھی بھوت بن سکتی ہیں۔ لوگ اپنے مرنے والے رشتہ داروں کی روحوں کو سکون پہنچانے کے لیے کئی رسومات بھی ادا کرتے ہیں۔ 50ویں صدی عیسوی کے ایک رومی وکیل اور مصنف پلینی نے اپنے سے 100 سال پہلے کے ایک فلاسفر کا واقعہ نقل کیا ہے، جس نے جان بوجھ کر ایک ایسا گھر خریدا جو بھوتیا ہونے کی وجہ سے مشہور تھا۔ ایتھنیوڈورس نامی اس فلاسفر نے اپنے رہنے کے لیے ارادتاً اس کمرے کا انتخاب کیا جس کمرے میں اکثر بھوت کو دیکھا جاتا تھا۔ وہ رات دیر تک اسی کمرے میں بیٹھ کر اپنا کام کرتا رہتا تھا۔ آخر کار ایک رات اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک بھوت نظر آیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بھوت کمرے سے باہر آ کر زمین پر ایک جگہ کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ جب بعد میں ایتھنیوڈورس نے اس جگہ کی کھدائی کی تو اسے زنجیروں میں بندھا ہوا ایک انسانی ڈھانچہ ملا، اور اس نے اس ڈھانچے کو ایک قبر بنا کر اچھے سے دفنا دیا، اور اس کے بعد اس جگہ پر کوئی بھوت نہیں دیکھا گیا۔ قدیم مصری کتابوں کے مطابق کسی بھی انسان کی روح بالکل اس کے مشابہ ہوتی ہے۔ جب کسی قتل ہونے والے شخص کی روح بھوت بن جاتی ہے تو وہ بھوت ہمیشہ اسی حالت میں دیکھا جاتا ہے جس حالت میں اس شخص کی موت واقع ہوئی تھی۔ کچھ ثقافتوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنی زندگی میں بہت سے برے کام کرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی روح بھوت بن جاتی ہے اور ہمیشہ اذیت میں رہتی ہے۔ عیسائیوں کے گروہ میں یہ تصور بہت شدت سے رائج ہے۔ ان کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے ملازموں پر ظلم کرتا تھا تو مرنے کے بعد اس کی روح کو اپنی ہی زبان کو کھانے کی سزا دی جاتی ہے، اور اسی طرح باقی برائیاں کرنے والوں کی روحوں کو بھی سزائیں دی جاتی ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کی روحیں بھوت بن کر زندہ انسانوں کو نظر آتی ہیں اور ان سے دعا کرنے کے لیے کہتی ہیں تاکہ ان کی سزا ختم ہو سکے۔ روح کا تصور مسلمانوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ ان کے مطابق ہر شخص کی روح اس کے مرنے کے بعد برزخ نامی کے علیحدہ دنیا میں چلی جاتی ہے۔ وہاں اس کے ساتھ اس کی پرانی زندگی کے اعمال کے مطابق سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے اعمال برے تھے تو اسے عذاب دیا جاتا ہے، اور اس کے برعکس اگر اس کے اعمال اچھے تھے تو اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ وہ روحیں قیامت تک اسی حالت میں رہتی ہیں اور بھوت بن کر پرانی زندگی میں واپس نہیں آتی۔ سفید عورت کی طرح کا بھوت بہت کثرت سے روایت کیا گیا ہے۔ ایسے بھوت کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ کسی ایسی عورت کا بھوت ہوتا ہے جس کی کسی حادثے میں موت ہوئی ہو، یا پھر جس نے کسی حادثے میں اپنا بچہ یا شوہر کھو دیا ہو۔ سرخ عورت کے بھوت کا بھی بہت زیادہ کہانیوں میں ذکر پایا جاتا ہے۔ ایسے بھوت کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کا بھوت ہوتا ہے جسے پیار میں دھوکہ ملا ہو۔ تقریباً 5ویں صدی قبل از مسیح میں یونان میں بھوتوں کے متعلق خوفناک تصورات پیدا ہوئے اور لوگوں نے ان سے ڈرنا شروع کیا۔ اس وقت سے یہ ماننا شروع کیا گیا کہ لوگوں کے مرنے کے بعد ان کے بھوت اچھے یا برے کام کر سکتے ہیں۔ تب سے لوگوں نے قبرستان سے ڈرنا شروع کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ کسی شخص کا بھوت اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں اس کی لاش موجود ہو۔ پہلی صدی عیسوی میں پلوٹارچ نامی ایک یونانی تاریخ دان اور فلاسفر نے ایک عمارت کے بارے میں کہا کہ اس میں ایک ایسی آدمی کا بھوت رہتا ہے جسے قتل کیا گیا تھا۔ اس عمارت سے آنے والی خوفناک اور اونچی آوازوں کی وجہ سے اس قصبے کے لوگوں نے اس عمارت کو بند کر دیا۔ کچھ لوگ کالے جادو کے ذریعے جنات کو اپنے قابو میں کرنے کا طریقہ جانتے ہیں، اور وہ جنات سے کئی طرح کے ناجائز کام لیتے ہیں۔ سب سے پہلے قدیم رومیوں نے ایسے کام شروع کیے۔ وہ بھوتوں کے ذریعے اپنے دشمنوں سے بدلے لیتے تھے۔ 5ویں صدی عیسوی کے آخر سے 15ویں صدی عیسوی کے آخر تک کے عرصے کے دوران یورپ میں لوگ بھوتوں کو 2 اقسام میں تقسیم کرتے تھے: مرے ہوئے لوگوں کی روحیں اور ایول اسپرٹس، شریر جنات۔ اس دور میں لوگوں کا ماننا تھا کہ مرے ہوئے لوگوں کی روحیں بھوت بن کر کسی خاص مقصد کے لیے واپس آتی ہیں، جبکہ شریر جنات انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے مطابق کچھ لوگوں کی روحیں اپنی زندگی میں کرنے والی گناہوں کا اعتراف کرنے کے لیے بھی آتی ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں بھی بھوتوں کی یہی 2 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان کے مطابق بھوت بہت طاقتور ہوتے ہیں، یہ انسانوں کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں اور نقصان بھی۔ ہندوؤں کے ہاں بھوتوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پوجا کرنے یا ان کے لیے بلی یا قربانی دینے کا رواج پایا جاتا ہے۔
آج کے جدید دور میں بھی جنات اور بھوتوں وغیرہ کے قصے بہت شوق سے سنے اور سنائے جاتے ہیں۔ 2009 میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق 18% امریکیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھوت کو دیکھا ہے۔ امریکہ کے علاوہ پوری دنیا میں بھوتوں کو دیکھے جانے کے واقعات تواتر سے پائے جاتے ہیں۔ جنات کے وجود کا یقین زیادہ تر لوگوں کے عقائد سے منسلک ہوتا ہے اور اپنے عقائد کو لے کر انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں۔ اس لیے شاید ہی کوئی ایسا معاشرہ پایا جاتا ہو جہاں سارے لوگ جنات کے وجود کے انکاری ہوں۔ لیکن شدت پسندی نے ان تصورات کو توہم پرستی کی حد تک بڑھا دیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تعلیم اور شعور کی کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنات اور بھوت وغیرہ سے متعلقہ زیادہ تر واقعات برِ صغیر کے ترقی پذیر ممالک میں رونما ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں کالا جادو بہت زیادہ پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ بد اعتقادیت نے اس کارون عمل کو اس کی نہج تک پہنچا دیا ہے۔ البتہ سائنس کا اس حوالے سے موقف بالکل مختلف ہے۔ سائنس کے مطابق جنات کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں پایا جاتا۔ صدیوں کی تحقیقات کے باوجود کسی بھی جگہ کے بارے میں سائنسی دلائل سے یہ بات ثابت نہیں کی جا سکی کہ وہاں مرے ہوئے لوگوں کی روحیں پائی جاتی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق جو لوگ جنات یا بھوتوں وغیرہ کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اصل میں کسی نہ کسی اعصابی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، یا انہوں نے کوئی نشہ آور چیز استعمال کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا دماغ انہیں ایسی چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے جو اصل میں موجود نہیں ہوتی۔ قبرستان کے قریب عموماً بھوت اس لیے دیکھے جاتے ہیں کیونکہ مردوں کی ہڈیوں سے فاسفورس نکل کر ہوا میں اڑتا ہے، جو روشنی میں چمک کر ایک سائے کی طرح کی شکل بنا دیتا ہے۔ اسی طرح باقی باتوں کی بھی سائنسدان کوئی نہ کوئی توجیہ پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ سائنس غیب پر ایمان کے قائل نہیں ہے۔ اس لیے جس چیز کے بارے میں سائنسی تحقیق کی کمی ہوتی ہے، سائنس اس چیز کے بارے میں خود سے حقائق گڑھ کر اپنی تسکین کر لیتی ہے۔ کافی لوگ اس تحقیق کو سچ مانتے ہیں اور جنات وغیرہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو کسی قسم کا کوئی بھوتیا تجربہ ہو جاتا ہے وہ سائنس کی لاکھ توجیہات کے باوجود اپنے عقیدے سے نہیں ہٹتے۔ ناظرین، کیا آپ نے خود کبھی کوئی ایسا تجربہ کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے ایسے تجربے یا اپنی رائے کے بارے میں ضرور بتائیے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔